محشر میں آس لے کے گنہگار آئیں گے. آس کا مطلب امید ہے نا, امید, ایک امید. کہاں؟ محشر میں. محشر میں آس لے کے گنہگار آئیں گے, بخشش کے واسطے شہ ابرار آئیں گے. یقیناً آج علی جناب دادی کا انتقال ہوا ہے, آج وہ گئی, کل ہمیں بھی جانا ہے. کل ہمیں بھی جانا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج تمہاری, کل بھی تمہاری باری ہے. آج ہماری, کل تمہاری باری ہے. ایسے میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا, آپ لوگ جب سبحان اللہ نہیں کہتے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں میں عاشق مصطفیٰ سنیں اور مچل جائے. مرنا سب کو ہے, مرنا سب کو ہے, لیکن عاشق رسول مرنے سے ڈرتا ہے. بلکہ عاشق رسول مرتا ہے تو مرتا نہیں بلکہ ترتا ہے, چونکہ قبر میں سرکار کی زیارت کرتا ہے. اب چیز ملازہ کر لیں, محشر میں ہر لوگ شرکت کر لیں, ہر لوگ شرکت کر لیں. محشر میں آس لے کے, آس کس کو کہتے ہیں؟ امید کو. محشر میں آس لے کے گنہگار آئیں گے, بخشش کے واسطے شہ ابرار آئیں گے. مرنے کا خوف دل سے ہمارے نکل گیا جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے. دل سے ہمارے نکل گیا. مرنے کا خوف دل سے ہمارے نکل گیا. مرنے کا, دیکھیں سبحان اللہ کا بیچارہ چچائی بول رہے ہیں, پیسہ بھی چچائی دے رہے ہیں. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو شیخ چلی والا بات ہے نا. شیخ چلی نے ایک آدمی کو سامان اٹھانے کے لیے دیا اور کہہ رہا کہ تو سامان ڈھو, ہاتھتے ہم ہاتھنا تم کو نہیں, یعنی وہی حال میں یہاں دیکھ رہا ہوں, پیسہ تو وہی دے رہے ہیں اور سبحان اللہ بھی وہی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ لوگ سب سبحان اللہ کہیے. محشر میں آس لے کے گنہگار آئیں گے, بخشش کے واسطے شہ ابرار آئیں گے. مرنے کا خوف دل سے ہمارے نکل گیا جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے. جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے. مرنے کا خوف دل سے ہمارے نکل گیا جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے. بلا کسی تمہید کے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ شہر گیا سے نکلنے والی ایک خوبصورت آواز خطیب بےباک حضرت علامہ مولانا شمیم رضا ثقافی صاحب خطاب آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیے. ہاتھ اٹھا لیجیے کتنے لوگ ان کی تقریر سننا نہیں چاہتے ہیں. اچھا یہ معاملہ ہے, محبت اٹھا دیا, مکمل طور سے آپ لوگ سننا چاہتے ہیں نا. لیکن مسکرا کر کچھ بولتے رہیے, اس لیے کہ پہلے دیہات میں یہ دیکھتا تھا کہ رشتہ داری میں جاتا تھا, بیٹا کہ نہیں آپ لوگ رشتہ داری میں جاتا تھا تو نیند جلدی آتی نہیں تھی تو کھیسا بولا جاتا تھا, ہے نا. تو کھیسا اسی شبد کو بولتا تھا, کہا تھا مکاری بھر میں تبھی کھیسا بولنا. تو یہاں بھی معاملہ بھائی, چونکہ اس سے ایک پتہ چلتا ہے, اس سے میں نے جب اس معاملے میں یہاں تک میں اس منزل پہنچا تو اس سے میں نے سبق یہ لیا کہ وہ کہہ صحیح رہا. اس لیے کہ میں کھیسا کہتا چلا جاؤں اور پتہ نہیں تم سو گئے دن کی خراب لے رہا ہوں تو میرا یہ کھیسا کہنا بیکار جائے گا, ہے نا. تو میں نے اس کو یہاں سبق لیا. اب سبق لیا یقیناً میں ناک پڑھ رہا ہوں, پتہ نہیں آپ سو رہے ہیں کہ سو رہے, سن رہے ہیں کہ سو رہے, پتہ تو چلنا چاہیے نا. اور ایسے بھی یہ سبحان اللہ قرآن پاک کا الفاظ, سبحان اللہ قرآن کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہیے, سبحان اللہ کہیے. یہ پاگل ہیں یہ لوگ, تو آپ کو نیکیاں اکٹھا کروانے کا ایک موقع دیتے ہیں تاکہ زندگی نہ جانے کس کا کب انتقال ہو جائے, کوئی نہیں جانتا ہے نا. کبھی کاش وہ طیبہ بلا دیتے تو اچھا تھا, چونکہ زندگی ملی ہے تو اس میں جتنا زیادہ ہو سکے نیکیاں کما لیں. کبھی کاش وہ طیبہ بلا لیتے تو اچھا تھا, مقدر سویا تھا جگہ دیتے تو اچھا تھا. بلائیس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانا ہے, اسی میں رہ کے کچھ نیکی کما لیتے تو اچھا تھا. بس نیکیاں اکٹھا کرنے کی غرض سے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں. تو آئیے بلا کسی تمہید کے اس عظیم خطیب کا استقبال فلک شگاف نعرہ میں کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس شعر کے ساتھ حضرت کی آمد ہو رہی ہے. حضرت کے تیور کا تبسم بول رہا ہے, چونکہ بڑی دیر سے انعت مصطفیٰ سن رہے ہیں. حضرت کے تیور کا تبسم بول رہا ہے, کانوں میں ہر ایک لمحہ وہ دم گھول رہا ہے. جب گفتگو کرتا ہے تو ہوتا ہے یہ معلوم انسان نہیں کوئی تاج محل بول رہا ہے.
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا. سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praises be to Allah and Sustainer of the world. May their blessings and peace be upon the Master of Prophet, all companions. Allah said in the Holy Quran, O people, you must do worship only one God. There is no God but Allah. You will have to follow last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Muhammad is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. درود پاک پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات، جناب، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا جناب حافظ واجد صاحب سلمہ کا، جنہوں نے والدین عظمت والدین کانفرنس انعقاد کیا، جس میں ہم آپ سمائے ہوئے ہیں۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جناب حافظ واجد صاحب، ان کے والدین اور ان کے تمام رشتہ دار مل کر کے جن مقصد کے تحت اس محفل کا انعقاد کیا، رب تبارک و تعالیٰ ان تمام جائز مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ حضرات، میں حافظ و قاری جناب فردوس صاحب قبلہ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے آیا ہوں، اور آپ کا یہ جلسہ ماشاءاللہ کامیابی کی منزل طے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ محفل کامیاب کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ملک ہندوستان کا ایک عظیم نقیب اہل سنت، جن کو آج پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بول دو تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ یوٹیوب پہ چھائے ہوئے ہیں، اور یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے جس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔
تو نقیب اہل سنت جناب حافظ وقاری شبیر رضا صاحب قبلہ کی ایک شاندار جاندار خاندار دھواں نظامت ہو رہی ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے اور انہیں مزید کامیابی عطا فرمائے. حضرات میں اس قابل ہوں ہی لیکن پھر بھی ہمارے یہ اپنے بھائی کی طرح ہم ان کو سمجھتے ہیں اور یہ ابھی مانتے ہیں الحمدللہ. تو دیکھیں ماشاءاللہ سبھی لوگ اسٹیج پہ ہیں. میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ حضرات تقریر سننا چاہتے ہیں. دیکھیں وقت کافی ہو گیا. میں اب یہاں سے سوچتا ہوں کہ زیادہ وقت نہ لے کر, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ حضرات ہم سب کھانا کھا کر بیٹھے ہیں لیکن آپ کے جو نقیب صاحب ہیں ابھی وہ کھائے نہیں ہیں. تو ہاں اب یہ جو کھا کر کھائیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ اشعار سنائیں گے جس کو لفظوں میں بول دوں کہ ایسا ایسا اشعار سنائیں گے. اگرچہ آپ کی سماعت اچھی رہی کہ اگرچہ یہ قبرستان کے اندر وہ سب اشعار پڑھ دیں تو مردے کھڑے ہو کر نعرہ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے. اس لیے آپ کو بھاگنا نہیں ہے اور بیٹھ کر کے رہنا ہے. اس لیے کہ میرے بعد ایک شاندار خطاب آپ کو سماعت فرمانی ہے. آل رسول سید شاغل امام صاحب قبلہ کی, وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. کچھ ہی دیر میں وہ آپ کے سامنے ہوئیں گے. تو حضرات میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جو حضرات تقریر سننا چاہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً اگر آپ کی سماعت اچھی رہی تو میں تقریر کا وہ ہنر پیش کروں گا کہ آپ 1 سال تک نہیں بلکہ کئی سال تک یاد رکھیں گے. اگر آپ کی سماعت اچھی رہی تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کا جائزہ لیتا ہوں کہ زنجیر ہلتی رہی ڈر بولتا رہا. زنجیر ہلتی رہی ڈر بولتا رہا. لوٹے نبی تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا. لوٹے نبی تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا. اور آئے گئے گئے آئے سرے عرش بار بار. آئے گئے گئے آئے سرے عرش بار بار. سدرہ پہ جبرائیل امی کا پر بولتا رہا. اور تھرا گئے یزیدیوں کے سبھی لشکروں سپاہ. تھرا گئے یزیدیوں کے سبھی لشکروں سپاہ. نیزے پہ جب حسین ابن علی کا سر بولتا رہا. نیزے پہ جب حسین ابن علی کا سر بولتا رہا. حضرات تھوڑی دیر گفتگو کریں گے اور آج 2-3 پوائنٹ دیں گے. 2-3 نقطے پہ گفتگو ہوگی. اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا. ایک نبی کی تعریف بیان آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. دوسرے جس مقصد سے والدین کے تعلق سے کچھ دیر گفتگو کریں گے. اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا اور میرے بعد پھر دوسری تقریر ہوگی. تو دیکھیں اب پورا مجمع جی لگا کر کے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اس نبی کی بارگاہ میں جس نبی کے حسن کو آج سے 1400 سال پہلے جب حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ گڈ لک اینڈ ہینڈسم کسی ماتا نے دھرتی پر جانا نہیں. یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. یا رسول اللہ آپ ویسے پیدا کیے گئے گویا کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے. گویا کہ آپ جیسے چاہ رہے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم a question arises in our mind. او حسان بن ثابت آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل مصطفیٰ ہے. میں نے تصورات کی دنیا میں حضرت حسان بن ثابت سے سوال کیا ہے. او حسان بن ثابت did you see face of Adam علیہ السلام
salam? Replied no. Did you see face of Ismail alayhi salam? Replied no. Did you see face of Ibrahim alayhi salam? Replied no. Did you see face of Yaqub alayhi salam? Replied no. Did you see face of Ishaq alayhi salam? Replied no. Did you see face of Yusuf alayhi salam? Replied no. Did you see face of Musa alayhi salam? Replied no. Did you see face of Isa alayhi salam? Replied no. Oh Hassan bin Sabit, how can prove the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the beautiful? Then all Anbiya, then all messenger, then all humankind in this world, 1,25,000 messenger were about sent down by Allah, exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने तसव्वुरात की दुनिया में हजरत हस्सान बिन साबित से सवाल किया है, ए हजरत हस्सान बिन साबित, आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हसीनो जमील मुस्तफा है? क्या तूने किसी को देखा है इससे ज्यादा खूबसूरत? किसी को नहीं देखा है। तो ये बात आपको, आपकी बात ये दुनिया की अदालत में नहीं मानी जाएगी, ये बात आपको दुनिया की अदालत में नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि दुनिया की अदालत चश्मदीद गवाह की गवाही पर फैसला करती है। इसलिए मैंने कहा कि आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है, कि आपके पास कोई आई विटनेस है? तो हजरत हस्सान बिन साबित की तरफ से जवाब आएगा, ओ कराटे के सुन्नी मुसलमानों, डोंट वरी, फॉलो मी, लेट्स गो। और नेम्ड हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछ लेते हैं। हमने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ओ जिब्रील अलैहिस्सलाम, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड यस। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड यस। डिड यू सी फेस ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड यस। हमने तसव्वुरात की दुनिया में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सवाल किया है, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, क्या तूने हजरत आदम को देखा है? कहा हाँ देखा ना। क्या तूने हजरत मूसा को देखा है? कहा हाँ देखा ना। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का दावा है कि तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ, इसलिए कि तमाम नबियों का मैसेज मैं लेकर आया हूँ। इसलिए मैंने पूछा, ए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो टेल मी प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज हैंडसम, हु इज गुड लुक, अखबरनी मिन फज़लिक, मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास। तो तायरे सिदरा की तरफ से जवाब आता है, क़ल्लबतुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा, लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। I saw east and west and south and north, but I did not get any better the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का कहना है कि हमने मशरिक और मगरिब को देखा है, शिमाल और जुनूब को देखा है, और शिमाल और जुनूब के लोगों को देखा है, यहाँ तक कि हमने जमीन को उलट पलट करके देखा, लेकिन मुस्तफा से ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ये कहना, क़ल्लबतुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा, लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पे गौर करने का मकाम है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमने मशरिक़ व मग़रिब के लोगों को देखा, शिमाल और जुनूब के लोगों को देखा, यहाँ तक कि हमने जमीन को उलट पलट करके देखा। तो ये जमीन को उलट पलट कर देखने का क्या मतलब है? क्या जमीन के नीचे कोई मखलूक रहती है? क्या जमीन के नीचे कोई पब्लिक रहती है? ये तो कभी किसी ने बताया नहीं, ना तो किसी शरीयत में आया है, ना तो न्यूटन, जरकाली, केपलर जैसे साइंसदानों ने बताया है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से जवाब आता है, वो दुनिया के नाक़िस साइंसदानों, सुन लो, आज से 1400 साल पहले मैं ये जान रहा था कि जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर होगा तो गूगल का जमाना होगा, फेसबुक का सिक्का चल रहा होगा, ट्विटर की हुकूमत होगी, WW के जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल में करने की कोशिशें कर रही होंगी। लोग चांद पर कमंदे डालकर मकान और बिल्डिंगें बनाने की कोशिशें कर रहे होंगे। लोग सूरज की शुआओं को अपने कंट्रोल में करने की कोशिशें कर रहे होंगे। लोग कार्बन डाइऑक्साइड की तैयारियां कर रहे होंगे। ऐसे आलम में कहीं ऐसा न हो तो न्यूटन का मानने वाला, जरकाली का मानने वाला, ये तमाम साइंसदानों की औलादें कहीं ऐसा ना कर दे कि कोई नए गोले को तैयार करके दुनिया के सामने पेश कर दे, और कहीं दुनिया वालों को ये न कह दे, दुनिया वालों देखो
देखो देखो ये फला मखलूक है जो तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है, जो तुम्हारे नबी से ज्यादा हसीन और जमील है। खुलासा ये कि जो एतराज आज 21वीं सदी ईस्वी में होना था, उस एतराज की छाती पर हुस्ने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए दायरे सिदरा ने तमाम सैयारों को उलट पलट करके देखा, मरीख को देखा, मुश्तरी को देखा, मरकरी को देखा। तमाम सैयारों को देखने के बाद जो जजमेंट दिया है उसकी तर्जुमानी सन 14वीं सदी ईस्वी का अजीम साइंटिस्ट इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, हम सब की रजा, इमाम अहमद रजा, अरे जिनके सामने बड़े बड़े साइंसदान भी साइंस की भीख मांगते हुए नजर आए। ओ इमाम अहमद रजा जिसके सामने न्यूटन, सरकारी, केपलर जैसे बड़े बड़े साइंसदान भी घुटना टेकते हुए नजर आए। ओ इमाम अहमद रजा चश्मे तीन गवाह की गवाही को दुनिया के सामने पेश करते हुए इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले चमने जान दिखा ले, सभी मैंने जान डाले, न पाए का न पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 ताज शरिया ताज शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह मेरे तकरीर से ज्यादा जानदार इनका नारा रहा। अल्लाह इनको सलामत रखे। तो हजरात अब देखें, इस पे गुफ्तगू तो बहुत लंबी है लेकिन मुख्तसर करके कुछ कुछ पॉइंट दे रहा हूँ। अब आए अज़मत वालिदैन के ताल्लुक से गुफ्तगू समाअत फरमाएं। हजरत तवज्जो चाहूँगा। आज देखें, आज पूरी दुनिया में बुराई फैलती हुई चली आ रही है। खास करके हमारा जो नौजवान है वो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, हर घर में परेशानी है। इसकी वजह क्या है? और बेबरकती है हमारे घर में। हमारे जो चचा बैठे हैं वो सब जानते होंगे, वो अपने वक्त का कि उस वक्त घर में कमाने वाले एक फर्द हुआ करता था और खाने वाले 10 फर्द हुआ करते थे। 10 लोग होते थे और कमाने वाला एक आदमी होता था, खाने वाला 10 आदमी होता था। लेकिन फिर भी आन बान शान के साथ खाता था, शानदार कपड़ा पहनता था और शानदार जिंदगी गुजारता था। लेकिन आज क्या है कि अगरचे घर में 10 लोग हैं, 10 के 10 कमा रहे हैं, फिर भी शाम को हम रो रहे हैं कि आज हमारी बचत न हुई, काफी परेशान है, पैसा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सब बरकतें कहाँ चली गई? बेबरकती क्यों हो रही है? इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह बहुत सारी है, लेकिन उन वजहों में से जो एक सबसे बड़ी वजह ये है कि आज हमारा नौजवान अपने वालिदैन का नाफरमान हो गया है। आज हमारा नौजवान अपने वालिदैन से नफरतें करता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारा नौजवान अपने वालिदैन से लड़ते झगड़ते हुए नजर आ रहा है। असीसान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन आज मैं थोड़ी देर अपने नौजवानों से बात करूंगा। ए नौजवानों, अपने वालिदैन की अजमत को समझो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान और हदीस में, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर वालिदैन का मर्तबा, वालिदैन की फजीलत बयान करता हुआ इरशाद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक या दोनों आखिर उम्र को पहुंच जाए तो तुम उसे उफ तक न कहो, न उसे झिड़को, बल्कि उनसे बात करो तो निहायत ही अदब और एहतराम के साथ बात करो। जब उनके सामने जाओ तो निहायत ही अजीज़ो इनकिसारी के साथ पेश आओ। जब उनके सामने जाओ तो सर झुका करके जाओ। जब उनके सामने जाओ तो निहायत ही
نرمی آواز میں بات کرو. عزیز سامعین ملت اسلامیہ، اب ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. عارف فردوس صاحب توجہ چاہوں گا. اب ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اے میرے پاک پروردگار، یہ ماں باپ تو بھی ایک انسانی ہے، یہ ہمارے والدین تو بھی ایک انسانی ہے، یہ ہمارے پیرنٹس تو بھی ہمارے ایک انسانی ہے، لیکن اے میرے پاک پروردگار، تو ہمارے ماں باپ کے بارے میں اتنی تاکید کیوں فرما رہا ہے؟ اے میرے پاک پروردگار، تو میرے ماں باپ کے بارے میں اتنی تاکید کیوں فرما رہا ہے کہ تم اسے اٹھ تک نہ کہو، جب ان سے بات کرو تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ بات کرو، نہایت عزت و انکساری کے ساتھ پیش آؤ. یہ سوال چونکہ ہمارے دلوں میں بھرتا ہے. چچا سنیں، ادھر سنیں بھائی صاحب، بہت قیمتی تحفہ دے رہا ہوں. اگرچہ جہاں آپ بے توجہی سے کر لیں تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں تاکید کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اسے اٹھ تک نہ کہو، نہ اسے جھڑکو، بات کرو تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ بات کرو. تو ہمارے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، اے میرے پاک پروردگار، یہ ہمارے ماں باپ تو بھی ایک انسانی ہے، لیکن ان کے بارے میں اتنی تاکید کیوں فرما رہا ہے کہ تم اسے اٹھ تک نہ کہو؟ جو ہی یہ سوال ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، جو ہی یہ سوال ہمارے دل کے دریچوں میں بھرتا ہے، ماں کی ممتا پکار اٹھتی ہے، ماں کی محبت راستہ روک لیتی ہے، ماں کا پیار پکار اٹھتا ہے. اے میرے بیٹے، کیا تو نے بھول گیا میں ہی وہ ماں ہوں جس نے تمہاری پرورش کے خاطر نہ جانے کتنی نیندوں کو قربان کی ہے، تب جا کر آج تو جوانی کی پائدان پر کھڑا ہوا ہے. ماں کی ممتا پکار اٹھتی ہے. اے میرے بیٹے، بھول گئے میں ہی وہ ماں ہوں جس نے اپنے بدن کے خون کو دودھ بنا کر تجھے پلائی ہے، تب جا کر آج تو جوانی کی پائدان پر کھڑا ہوا ہے. ماں کا محبت پکار اٹھتا ہے. اے میرے بیٹے، بھول گئے میں ہی وہ ماں ہوں کہ جب تم ٹھنڈیوں کے موسم میں بستر پر پیشاب کر دیا کرتے تھے، میں تجھے دوسرے جانب سلا لیا کرتی تھی. جب تم دوسرے جانب پیشاب کر دیا کرتے تھے، میں تجھے اپنے سینے پہ سلا لیا کرتی تھی. کہیں میرا بچہ بیمار نہ پڑ جائے، کہیں میرے بچے کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، اس لیے میں رات بھر بھیگے ہوئے تمہارے پیشاب کی ہوئے بستر پر، بھیگے ہوئے بستر پر سردیوں کے موسم میں اس میں رات بھر سو لیا کرتی تھی، سسکیاں بھرتی رہتی تھی، لیکن تجھے اپنے سینے پہ سلا لیا کرتی تھی کہ میرے بچے کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، میرا بچہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے، میرے بچے کی کہیں طبیعت خراب نہ ہو جائے. خلاصہ یہ کہ ماں کی محبت پکار اٹھتی ہے. اے میرے بیٹے، میں ہی وہ ماں ہوں جس نے تمہاری پرورش کے خاطر نہ جانے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، نہ جانے کتنی مصیبتیں جھیلی ہے، تب جا کر آج تو جوانی کی پائدان پر کھڑا ہوا ہے. اب دوسری طرف ماں کا محبت الگ پکار اٹھتا ہے. اے میرے بیٹے، بھول گئے میں ہی وہ باپ ہوں جس نے تمہاری پرورش کے خاطر لوگوں کے یہاں نوکریاں کیا کرتا تھا، کھیتوں میں جا کر کے کدال چلایا کرتا تھا. اے میرے بیٹے، کیا تو نے بھول گیا میں ہی وہ باپ ہوں جس نے تمہارے پیٹ پالنے کے خاطر، تمہارے تعلیم و تربیت کے خاطر اپنے محلے کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ اپنا دیش چھوڑ کر پردیش جا کر اپنے بدن کے خون کو دھوپ کی تپش میں چلا کر تمہاری پرورش کی ہے، تب جا کر آج تو جوانی کی پائدان پر کھڑا ہوا ہے. لیکن ایک کھراٹی کے نوجوانوں، آج میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج تھوڑی دیر اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ہمارے اوپر، ہمارے سر سے لے کر پیر تک ہمارے والدین کا کتنا بڑا احسان ہے، لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر ہمارے والدین کے لیے کتنا محبت ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر ہمارے والدین کے لیے کتنا پیار ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر ہمارے والدین کے لیے کتنی جگہ ہے. ارے ہم میں سے تو بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے والدین سے لڑتے ہوئے نظر آتا ہے، اپنے والدین سے جھگڑتے ہوئے نظر آتا ہے، والدین سے بات بات پہ گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے، بات بات پہ اپنے والدین سے اونچی آواز کر کے باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے. ارے ایک ماں باپ کے لگائے ہوئے چمن کے پھول کو قدموں سے مسل دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ماں کبھی اپنے بچے کو بد دعا نہیں دیتی ہے، بلکہ کچھ بھی کہتی ہے تو رب کی بارگاہ میں اپنی آنچل کو اٹھا کر کے یہی دعا کرتی ہے، اے میرے پاک پروردگار، تو ہمارے بچے کو ہمیشہ چین و سکون کی زندگی عطا فرمانا. اے میرے پاک پروردگار، تو ہمارے بچے کو ہمیشہ چین و سکون کی زندگی عطا فرمانا.
لیکن جبھی تو کسی شاعر نے کہیں خوب کہا ہے کہ بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے، بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے، زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، اور اے ماں تیرے چہرے کے جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ حضرات سن رہے ہیں آپ، ہمارے جماعت کے لوگ تو ساتھ نہیں دے رہے۔ دیکھیں جب بھی انسان کوئی تقریر کرتا ہے بڑی محنت کے ساتھ تقریر کرتا ہے تو دوران گفتگو اسٹیج والوں کو نہیں چاہیے کہ اٹھ کر کے جائیں، جب بات مکمل ہو جائے تب جائیں۔ ابھی یہاں پہ کچھ اور میرا بولنے کا یہ ہو رہا تھا لیکن ذہن بھٹک گیا، جس کی وجہ سے چلیے الحمدللہ بہت اچھی سماعت آپ کی ہے۔ تو یہ خیال رہنا چاہیے سامعین کا بھی اور جو اسٹیج بھی رہتے ہیں کہ جب کسی کی گفتگو اسٹارٹ رہے تو بیچ میں اٹھ بیٹھ نہ کرنا چاہیے بلکہ بیٹھا رہنا چاہیے۔ گفتگو جب ختم ہو جائے، جملہ جب ختم ہو جائے آپ اٹھ کر کے جائیں، سمجھیں یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا والدین کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ دیکھیں ایک ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتی ہے۔ آپ ایک حدیث پاک سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دروازے پر ایک مانگنے والی عورت آئی، ایک عورت تھی اس کے ساتھ 2 بچے تھے، وہ کچھ مانگنے کے لیے آئی۔ بھائی صاحب توجہ دیں، موبائل نہ چلائیں، بڑی پیاری حدیث کی سنجیدگی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے دروازے پر ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ کچھ مانگنے کے لیے آئی، میرے پاس اس وقت گھر میں کھجوریں تھی، میں نے 3 کھجوریں اسے دے دی، اور 3 کھجور دینے کے بعد وہ عورت کیا کرتی ہے کہ ایک کھجور خود لیتی ہے اور ایک کھجور اپنے بچوں کو دے دیتی ہے، اور بچے کھا لیتے ہیں۔ جلدی جلد بچے تھے، چھوٹے تھے، جلدی سے منہ میں کھجور ڈال لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، لیکن ماں بھی کھجور کو منہ میں ڈال لیتی ہے، چبا لیتی ہے، لیکن البتہ حلق سے نیچے نہیں اتارتی ہے۔ اتنے میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جلدی سے کھجور کھا کر کے ماں کے منہ دیکھنے لگے۔ اب ماں کی ممتا چلملا اٹھی کہ میرا بچہ میرا منہ دیکھتے رہ جائے اور میں حلق سے اندر اپنے کھجور کو کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ماں کی محبت پکار اٹھتی ہے اور ماں کی ممتا چلملا اٹھتی ہے، اس منہ سے اپنے منہ سے اس کھجور کو نکالتی ہے اور اپنے بچوں کو دے دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ماں اب سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے بچے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی ہے، اسے خوش رکھنے کے لیے ہر کچھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن ہم پر بھی فرض ہے۔ آج دیکھیں ہندوستان میں مسلمانوں اور خاص کر کے عورتوں کے اوپر ایک سے ایک قانون لائے جا رہے ہیں، اس کے تحفظ کے لیے کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کا بھائی چارہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے قانون لگا رہے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے جو آج تک نہ کسی مذہب نے دیا ہے اور نہ تو صبح قیامت تک دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں حدیث پاک کی روشنی میں کہ عورتوں کے بارے میں خاص طور پر اللہ کے رسول نے کتنا بڑا مرتبہ دیا انہیں، کتنی فضیلتیں دی ہیں، کتنا بڑا رتبہ دیا ہے۔ آپ اس حدیث پاک سے اندازہ کر سکتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، تو نبی فرماتے ہیں اس گھر میں رحمت و نور کی جھما جھم بارش ہوتی ہے۔ اور یہیں تک محدود نہیں، نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں وہی بچی بڑی ہو جاتی ہے، جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اور ان کے ماں باپ شریعت کے دائرے میں اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی شادی کر دیتا ہے، تو نبی فرماتے ہیں بیٹی کی پرورش کی وجہ سے ماں باپ کے اوپر جنت واجب ہو جاتا ہے، ماں باپ کے اوپر جنت واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہیں تک محدود نہیں، نبی آگے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہی بچی کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہو جانے کے بعد جب وہ اپنے سسرال جاتی ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں دلہن تشریف لاتی ہے اس گھر میں خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہیں تک محدود نہیں، نبی آگے اور ارشاد فرماتے ہیں
وہی بچی ایک دن ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہی بچی ایک دن ماں بن جاتی ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو نبی ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ مجھ سے خوش ہوگا، اور جب اللہ مجھ سے خوش ہوگا تو پھر اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اسی جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب تھوڑی دیر توجہ چاہوں گا۔ اس حد اللہ کے رسول نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے، تمہارے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائے، دونوں میں سے ایک یا دونوں، یعنی ماں باپ یا پھر ماں، دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے تو تم اسے اف تک نہ کہو۔ یہ بڑھاپے کا قید کیوں لگایا؟ کیا ماں باپ جوان رہے تو اس وقت خدمت نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کیوں لگایا کہ جب تمہارے ماں باپ ضعیف ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تب تم اسے اف تک نہ کہو، ان کا ادب کرو، نہایت ادب احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ آخر ایسا کیوں؟ جوانی میں کیوں نہیں؟ تو دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا رہتا ہے، ماں باپ جوان رہتے ہیں، تو اس وقت بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہی ہے، اس لیے کہ اس کو کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، اسکول جانے کے لیے پاکٹ خرچہ بھی ماں باپ دے رہے ہیں، تو اس وقت تو بچہ اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہی ہے۔ امتحان کا وقت اس وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ، کہ بچے کے اوپر، بڑھاپے کے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب ایک بوڑھا ہو جاتا ہے انسان تو بچپنے کی پوری چیزیں اس کے اندر ریٹین کر دی جاتی ہے۔ جس طرح بچے کو بار بار پکڑ کر کے اٹھانا پڑتا ہے، جس طرح سے بوڑھے کو بار بار پکڑ کر اٹھانا پڑتا ہے، بوڑھے کو اٹھا کر کے بیٹھا کر کھانا کھلانا پڑتا ہے، جس طرح بچے کو کھلانا پڑتا ہے، یعنی پوری بچپنا بڑھاپے کے اندر آ جاتی ہے، بار بار بوڑھا بھول جاتا ہے جس طرح بچہ بھول جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بڑھاپے کا قید کیوں لگایا؟ تو دیکھیں اصل میں جو خدمت کی ضرورت پڑتی ہے بڑھاپے میں ضرورت پڑتی ہے۔ جب باپ بیمار ہو جاتا ہے اور اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ بدن پر اگر جب مکھی بیٹھ جائے تو اسے بھگانے کی طاقت نہیں رہتی، سکت نہیں رہتی ہے، ایسے عالم میں بہت بڑے اور اس کا جو بالکل ماننے والا اور اس کو چاہنے والا قریب سے قریب جو اولاد ہے وہ بھی ایسے عالم میں دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب بڑھاپے میں ماں باپ بڑھاپے میں بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر اس وقت اچھے اولاد کو دیکھیں کہ اپنے والدین سے نفرت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسے ایک کمرے میں چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ اللہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، باپ اللہ کا ورد کرتا ہوا نظر آتا ہے، بیٹے کو بلاتا ہے لیکن بیٹا اپنے والدین سے نفرت کرتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھتے ہیں کون نوجوان ہے کہ جب اس کا ماں باپ بوڑھا ہو جائے اس وقت اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے۔ اصل میں ایک ماں باپ کی خدمت کی ضرورت بڑھاپے میں پڑتی ہے، جوانی میں نہیں۔ جوانی میں تو اپنی خدمت خود ہی کر لیتا ہے، اصل میں جو خدمت کی ضرورت پڑتی ہے وہ بڑھاپے میں پڑتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ والدین دیکھیں آج ہمارا نوجوان جو ہے اس کے اوپر کوئی پریشانیاں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں تو دوڑ کر کے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے، امام صاحب کے پاس جاتا ہے، میرے لیے دعا کر دیں کہ میرا یہ کام ہو جائے۔ یقیناً آپ سب سے دعا کرائیں، لیکن جو سب سے پہلی جو دعا کرانی ہے وہ کس سے کرانی ہے؟ وہ بوڑھے ماں باپ سے دعا کرانی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں آپ علماء سے پوچھیں گے، نقیب اعظم ہندوستان سے پوچھیں گے، سب سے زیادہ جو دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے وہ کن کی دعا قبول ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں کو نبیوں کی جماعت ہے، نبی دعا کر دے فوراً رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اور نبیوں کے بعد اگر کسی کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو کسی پیر صاحب کی دعا نہیں ہے، کسی امام صاحب کی دعا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے بوڑھے ماں باپ کی دعا ہے۔ اس لیے اے لوگوں اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات اب مجھے لال بتی مل گئی ہے، میں اپنی گفتگو کا قریب سمیٹنے والا ہوں۔
یہ تمام جو مرتبہ دیا ہے یہ کس نے دیا ہے؟ نبی نے دیا ہے۔ میرا نبی کب نبی تھا؟ میرا نبی اس وقت نبی تھا کہ نبی خود ارشاد فرماتے ہیں اولہ ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس کو اس مثال سے سمجھ لیں کہ دیکھیں دنیا میں انسان جب آتا ہے تو اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے۔ دیکھیں کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ بچہ پیدا نہ ہوا ہو ڈاکٹر بن گیا ہو، بچہ پیدا نہ ہوا ہو انجینئر بن گیا ہو، بچہ پیدا نہ ہوا ہو پروفیسر بن گیا ہو؟ کبھی آپ لوگوں نے ایسا سنا ہے؟ نہیں سنا ہے، اور سن بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں، علم کہتا ہے کہ آدمی پہلے پیدا ہوتا ہے، صفت بعد میں پائی جاتی ہے۔ آدمی پہلے عزت بعد میں، آدمی پہلے وقار بعد میں، آدمی پہلے احترام بعد میں، آدمی پہلے ڈاکٹر بعد میں، آدمی پہلے انجینئر بعد میں، آدمی پہلے پروفیسر بعد میں، آدمی پہلے ڈرائیور بعد میں، آدمی پہلے حافظ بعد میں، آدمی پہلے قاری بعد میں۔ ذہن کو قریب کیجئے گا، آدمی پہلے مولانا بعد میں، آدمی پہلے مفتی بعد میں، آدمی پہلے محدث بعد میں، آدمی پہلے مفکر بعد میں، اور آگے بڑھو، آدمی پہلے نیتا بعد میں، آدمی پہلے لیڈر بعد میں، اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہر چیز پہلے پائی جاتی ہے، اس کے اندر صفت بعد میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ آنکھ پہلے، روشنی بعد میں، کان پہلے، سماعت بعد میں، ہاتھ پہلے، قوت بعد میں، زبان پہلے، آواز بعد میں۔ اسی طرح سے اور ذہن کو قریب کیجئے گا، یہ مائک پہلے، آواز بعد میں، لائٹ پہلے، روشنی بعد میں، آسمان پہلے، چاند بعد میں، زمین پہلے، فرش بعد میں، اور ذہن کو قریب کیجئے گا۔ اسی طرح سے یہ شمیم احمد آدمی پہلے، مقرر بعد میں، یہ جناب والا نقیب اہل سنت آدمی پہلے، نقیب بعد میں، حافظ فردوس صاحب آدمی پہلے، حافظ قرآن بعد میں، یہ حضرت آدمی پہلے، شاعر اسلام بعد میں، اور آگے بڑھو۔ اسی طرح سے محدث اعظم پہلے، محدث اعظم سید احمد پہلے، محدث اعظم بعد میں، عبدالعزیز پہلے، حافظ ملت بعد میں، حبیب الرحمن پہلے، مجاہد ملت بعد میں، اور آگے بڑھتے ہیں۔ امام احمد رضا پہلے، اعلیٰ حضرت بعد میں، مصطفیٰ رضا پہلے، مفتی اعظم بعد میں، اختر رضا پہلے، تاج الشریعہ بعد میں، اور آگے بڑھتے ہیں اور دلی کی سرزمین پر چلتے ہیں۔ نظام الدین پہلے، محبوب الہی بعد میں، قطب الدین پہلے، بختیار قاقی بعد میں، اور آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اجمیر کی سرزمین پر معین الدین پہلے، غریب نواز بعد میں، اب چلتے ہیں بغداد، چلتے ہیں عبد القادر پہلے، غوث اعظم بعد میں، اور آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں کربلا کے میدان میں، شہید اعظم امام حسین پہلے، شہید اعظم بعد میں، اکبر پہلے، قربانی بعد میں، عسکر پہلے، شہادت بعد میں، عباس پہلے، علم بردار بعد میں، اور آگے بڑھتے ہیں حضرت ابو بکر پہلے، صدیق بعد میں، عمر پہلے، فاروق اعظم بعد میں، عثمان پہلے، ذوالنورین بعد میں، علی پہلے، اسد اللہ بعد میں، اور آگے بڑھتے ہیں آدم پہلے، صفی اللہ بعد میں، نوح پہلے، نجی اللہ بعد میں، موسیٰ پہلے، کلیم اللہ بعد میں۔ لیکن وارے میرا نبی ایسا نبی ہے، میرا پیغمبر ایسا پیغمبر ہے، میرا رسول ایسا رسول ہے کہ میرا پیغمبر پہلے ہے، آدمی بعد میں ہے، میرا رسول پہلے ہے، آدمی بعد میں ہے۔ ارے میرا نبی پہلے ہے، آمنہ کا لال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت والدین کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ بس آخری نقطہ، اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا، اس لیے کہ شورا اعظام اور
خطبہ کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، سب کو آپ کو سننا ہے۔ دیکھیں آج ہمارے ملک میں ایک سے ایک قانون لگائے جا رہے ہیں، اور اس پہ گفتگو نہ کروں گا، یہاں تک کہ آج مسلمانوں کی وجود کی بات آ گئی ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ آج ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے ملک ہندوستان سے مسلمانوں کا کتنا گہرا تعلق ہے، ملک ہندوستان سے مسلمانوں کا کتنا گہرا رشتہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں حدیث پاک کی روشنی میں، اور اے میرے نوجوانوں، آپ اپنے باپ داداؤں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ملک ہندوستان سے ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا پرانا رشتہ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب میرے مصطفیٰ نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا تھا چاند کی طرف، تو چاند تو ٹکڑا ہو گیا تھا، پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ چاند تو ٹکڑا ہو گیا ہے، چاند دو حصوں میں بڑھ گیا ہے۔ اسی ہندوستان کے ایک راجہ جو کیرلا کے رہنے والے تھے، جن کا نام راجہ بھوج ہے، وہ کیرلا کے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ چاند دو ٹکڑا ہو گیا ہے، چاند دو حصوں میں بڑھ گیا ہے، تو بڑا متعجب ہوا، اور انہوں نے اپنے سینا کے ذریعے سے پتہ کروایا، اے لوگوں پتہ کرو آخر بات کیا ہے، یہ چاند دو ٹکڑا کیوں ہو گیا ہے، یہ چاند دو حصوں میں کیوں بڑھ گیا ہے۔ جب لوگوں نے پتہ کیا ہے، معلوم کیا ہے، تو پتہ ہوا کہ مسلمانوں کا ایک پیغمبر ہے جو عرب کا رہنے والا ہے، انہوں نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا ہے تو چاند دو ٹکڑا ہو گیا ہے، چاند دو حصوں میں بڑھ گیا ہے۔ تو جب انہوں نے پتہ کیا، معلوم ہوا، تو راجہ بھوج جو کیرلا کے رہنے والے تھے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور خوشی کے عالم میں وہ اپنے سینا کے ذریعے سے نبی کی بارگاہ میں تحفہ بھیجتا ہے، اور تحفہ میں پان کا پتا بھیجتا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں ھذا اذن الفرس، یہ کان کے گھوڑے کی طرح پتا ہے، ہندوستان والے اس میں کچھ لگا کر کھاتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، حضور سرور کائنات نے اس پان کے پتے کو صحابہ کے سامنے لہراتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اے صحابہ سنو سنو، دیکھو دیکھو، یہ اس ملک سے تحفہ آیا ہے جہاں سے مجھے محبت کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، جہاں سے مجھے وفا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں ارے ملک ہندوستان وہ ملک ہے جہاں اللہ کا نبی پہلی مرتبہ ہندوستان میں آیا ہے، آدم علیہ السلام پہلی مرتبہ ہندوستان میں آیا ہے، فرشتہ پہلی مرتبہ ہندوستان میں آیا ہے، جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ ہندوستان میں آیا ہے، کلمہ پہلی مرتبہ ہندوستان میں پڑھا گیا ہے، اللہ کا نام پہلی مرتبہ ذکر اللہ کا نام پہلی مرتبہ ہندوستان میں لیا گیا ہے، اللہ کا ذکر پہلی مرتبہ ہندوستان میں ہوا ہے، اذان پہلی مرتبہ ہندوستان میں دیا گیا ہے، وحی الہی کا نزول پہلی مرتبہ ہندوستان میں ہوا ہے۔ اور یہیں تک محدود نہیں، اگر تم اسکولوں کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہو اور اپنے سبجیکٹوں میں فزیکل سائنس پڑھتے ہو اور دنیا کے سائنسدانوں پر نظر رکھتے ہو تو سنو سنو، ہندوستان میں بھی سورج نکلتا ہے، پاکستان میں بھی سورج نکلتا ہے، افغانستان میں بھی سورج نکلتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی سورج نکلتا ہے، لیکن سنو سنو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جب سورج نکلتا ہے تو 31 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 73 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے، جب پاکستان میں سورج نکلتا ہے تو 37 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے، 71 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے افغانستان میں جب سورج نکلتا ہے تو 45 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 93 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے، لیکن بارے ہندوستان کا مسئلہ ایسا ہے کہ ملک ہندوستان میں سورج 66 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 92 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے۔ اور میں بتانا یہ چاہوں گا کہ یہ 66 حرف اللہ کا عدد ہے اور یہ 92 حرف محمد کا عدد ہے، تو پتا چلا ارے ہندوستان وہ ملک ہے کہ ہندوستان میں جب سورج نکلتا ہے تو اللہ اللہ کہتا ہے، اور ہندوستان میں جب سورج نکلتا ہے تو یا رسول اللہ کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا سید شاغل امام صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی، علماء کرام، عظمت والدین، تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات سید صاحب اولاد رسول تشریف رکھتے ہیں، میں اس قابل نہیں کہ میں کرسی پر بیٹھوں، لیکن بس 2 منٹ اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا۔
حضرت علامہ اقبال جبھی تو ارشاد فرماتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں سے حضرت کا ایک شاندار خطاب ہوگا اور آپ حضرات کو سلام پڑھ کر کے جانا ہے۔ سلام پڑھ کر کے جائیں گے نا، اور جب بھی آپ محفل میں آئیں تو یہ ارادہ کر کے آئیں کہ محفل میں جا رہا ہوں تو وہاں سے کچھ سیکھ کر کے آؤں گا، وہاں سے کچھ میسج لے کر کے آؤں گا۔ اگرچہ جو سوئے ہوئے ہیں کل صبح پوچھ لیں کہ وہاں سے تم کیا سیکھ کر کے آئے ہو تو کیا بتاؤ گے؟ آج لوگ جو آپ میں بولا کہ سلام پڑھ کر کے جائیں گے، لوگ بولتے ہیں کہ سلام نہیں پڑھنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلام نہیں پڑھنا چاہیے، کیا سلام پڑھتے ہیں تو نبی سنتے ہیں، اس طرح کے اعتراض ہوتے ہیں۔ ہمارا نوجوان آج ہمارے علماء سے دور ہیں، اسی لیے وہ بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک دلیل دے رہا ہوں کہ اگرچہ جو سلام کے جو خلاف ہے، جو منکر ہے، اگرچہ وہ آپ سے سوال کر دے تو وہ چاہے جتنا بڑا محدث بھی کیوں نہ ہو، اگرچہ آپ اس کو سوال کر دیں گے تو کبھی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو کہ سلام پڑھتے ہیں تو نبی سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ دیکھیں اس کی دلیلیں بہت ہیں۔ ایک دعا ہے جو مکتب میں پڑھنے والا بچہ جانتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ دعا ہے، لیکن یہ حقیقت میں کیا ہے؟ حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ تم کس قبر والوں کو سلام کر رہے ہو؟ آج ہمارے قبرستان میں کون لیٹا ہوا ہے؟ ہمارے ماں باپ، دادا دادی اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو نہ نماز سے مطلب تھی نہ قرآن سے مطلب تھا، ایسے گناہگار لوگ بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ لیکن نبی فرماتے ہیں کہ جب تم سلام کرتے ہو تو تمام قبر والے تمہارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب ایک عام قبر والوں کا یہ عالم ہے وہ تمہارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اگر نبی پر سلام پڑھو تو کیوں نہیں سن سکتے ہیں، کیوں نہیں جواب دے سکتے ہیں؟ حالانکہ دونوں کا ترجمہ ایک ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، یا نبی سلام علیکہ، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ اس چیز کو یاد رکھیں۔ میں اپنی گفتگو کو سمجھتا ہوں، وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔